صاحب, سیکرٹری جنرل PRCS پنجاب, ہمارے بھائی کوآرڈینیٹر ایجوکیشن منسٹر پنجاب, فیکلٹی ممبرس, دوستوں, بھائیوں, بہنوں, بچوں, بزرگوں, نوجوانوں اور میڈیا کے ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیکرٹری جنرل پنجاب نے بڑی تفصیل سے آپ کو ہلال احمر کے حوالے سے بتایا کہ یہ کیا ہے. انسٹیٹیوشن جو ہے 1947 میں بنا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح اس کے پہلے صدر تھے اور اس کے 4 کور ایریاز ہیں, جس میں ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے کہ قدرتی آفات آتی ہیں تو اس سے نمٹتا ہے اور آنے سے پہلے بھی تدارک کرنے کی کوشش کرتا ہے. دوسرا ایریا اس کا ہیلتھ اور سیفٹی ہے کہ لوگوں کی صحت کے حوالے سے یہ کوشش کرتا رہتا ہے. خون کی فراہمی بھی اس میں شامل ہے. اس کے بہت سارے ہسپتال بھی موجود ہیں. کوئی آفت جیسے ابھی کرونا وائرس آ گیا, اس طرح کی آفت جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے اس میں بھی کام کرتی ہے. سیفٹی کے حوالے سے بھی, اسکول سیفٹی ہے اس حوالے سے بھی کام جو ہے وہ کرتی ہے. پھر اس کا یوتھ اور والنٹیئر ایک تیسرا کور ایریا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر 67% آبادی یوتھ کی ہے. ان کی ایک بہت طاقت ہوتی ہے. ان کی اس طاقت کو مثبت طریقے سے فلاح کے لیے اور انسانی زندگی کے بچاؤ کے لیے کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں بھی یہ کوشش کرتی ہے. اور پھر ان کو ایک دھارے میں شامل کرتی ہے, کیونکہ خون اگر چاہیے تو ظاہر ہے انسان کا خون انسان کو لگے گا. سو ہم سب اگر آج رجسٹر ہو جائیں گے ریڈ کریسنٹ کے ساتھ اور کسی کو وہ نیگیٹو کی ضرورت پڑ جائے گی تو ہم اس کو وہ خون کا عطیہ ہے وہ دے سکیں گے. سو یوتھ اور والنٹیئر اس کی ایک بہت کلیدی حیثیت ہے اس ادارے کے اندر. چوتھا کور ایریا جو ہے وہ آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ, کہ اس کو وسیع کس طرح کرنا ہے, پورے پاکستان کے اندر کس طرح ایک منظم طریقے سے ادارے کو پھیلانا ہے اور اس کو مضبوط کر کے انسانی خدمت کا کام کرنا ہے. آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں NCC ہوا کرتا تھا, نیشنل کیڈٹ کور, اس میں بندوق چلانا سکھاتے تھے. ہم نے ایک نیا سوچ ہم لے کر آ رہے ہیں اس ادارے میں, RCC بنانے کا. ریڈ کریسنٹ کور, فرسٹ ایڈ دینے کی بات کر رہے ہیں, نوجوانوں کو سکھانے کی بات کر رہے ہیں, جس میں ہم سانس چلانا سکھائیں گے انشاءاللہ. وہ بندوق چلانا سکھاتے تھے, ہم سانس چلانا سکھائیں. کتنے لوگ ہیں پاکستان میں, آپ کو علم ہوگا کہ جن کو موت کے منہ سے بچایا جا سکتا ہے. 1-2 منٹ کا وقفہ کر لیں, ذرا اذان ہو رہی ہے, اگر آپ اجازت دیں 1-1.5 منٹ. وسیلہ فضیلت بلند درجہ عطا فرمایا, اس مقام محمود تک پہنچا دے جس کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا تھا. قیامت کے دن ہم ان کی شفاعت سے بہرمند فرمائیں. ہمیشہ کا وعدے کے خلاف نہیں کرتے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد. تو میں ریڈ کریسنٹ کے حوالے سے آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کے کام کیا ہیں اور کیا ہو سکتے ہیں جو ابھی تک ہم نے نہیں کیے. اس ادارے اور مزید جان ڈالی جا سکتی ہے. بہت بڑے بڑے کام جو دنیا بھر میں نہیں ہوئے وہ کیے جا سکتے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے کہ پاکستانی قوم دنیا کی جنرس ترین قوم ہے, سب سے زیادہ چیریٹی دینے والی قوم ہے. ہم شرارتی بھی بہت ہیں, کئی دفعہ کرپشن بھی بڑی دیکھنے میں آتی ہے, بڑی نیگیٹو چیزیں ہیں,
لیکن جب خون دینے کی باری بھی آتی ہے تو پاکستانی قوم سب سے آگے لگی ہوتی ہے نوجوان لوگوں کے لیے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب کوئی قابل شخص یا کریڈیبل شخص ہسپتال بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. ہم نے شوکت خانم دیکھا بنا, ہم نے سہارا فلاح ٹرسٹ کا اسپتال دیکھا بنا, ہم نے نمل انسٹیٹیوٹ دیکھا بنا, ہم نے سہارا میڈیکل کالج دیکھا, اور ابھی سہارا کینسر ہاسپٹل بننے جا رہا ہے. اور جب ہم نے ریڈ کریسنٹ میں میں جب آیا تو اس میں کوئی ریسورس موبیلائزیشن ڈپارٹمنٹ نہیں تھا. وہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو پیسے جمع کرتا ہے. تو میں نے کہا جی کیوں نہیں ہے؟ تو کہنے لگے جی ادھر کوئی پیسے دیتا نہیں پاکستان میں. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا؟ تو وہ ڈپارٹمنٹ بنایا, 2 مہینے کے اندر 13 کروڑ روپے ہم نے اکٹھا کیا, اور وہ انسانی خدمت کے اندر استعمال ہوا. سو اللہ کا شکر ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم نے 15 دن کے اندر کرونا اسپیسیفک ہسپتال بنایا جو دنیا کے اندر ایک مثال ہے, اور پاکستان کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ 15 دن کے اندر کووڈ-19 ہاسپٹل میں 2 پیسج اور 3 زون فارمولا چائنیز ڈاکٹرز کی مشاورت کے ساتھ بنا ہو. تو اس کے اوپر وزیر اعظم پاکستان تشریف لائے اور انہوں نے اس ہاسپٹل کو اناگوریٹ کیا. پھر جیسے ابھی سیکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس کیونکہ 194 ممالک کے اندر ہماری پریزنس ہے, اور ہمارے پارٹنرز نیشنل سوسائٹی پارٹنرز جو ہمیں سپورٹ کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو جس کو ضرورت پڑتی ہے. پاکستان میں بدقسمتی سے غربت کی شرح جو ہے کافی زیادہ ہے, اور بڑی تکلیف ہوتی ہے ہمیں. ہم نے بڑے قریب سے ایسی فیملیز کو دیکھا ہے. ایک دوست مجھے واقعہ سنانے لگا کہ ایک بچے سے اس نے پوچھا بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ تو اس نے جواب دیا میں بڑے ہو کے زیادہ سا کھانا جمع کروں گا اپنے ایک کمرے کے اندر, میں بہت سارا کھانا جمع کروں گا, اپنے امی ابو کو بھی کھلاؤں گا, خود بھی کھاؤں گا, میں کبھی بھوکا نہیں سوؤں گا. کتنی دل خراش قسم کی یہ بات ہے, یہ بدقسمتی رہی ہے, لیکن اس کو ہم نے اوور کم کرنا ہے. میری اللہ سے یہ دعا ہے کبھی کوئی کہیں بھی ہو, دشمن کا بچہ بھی ہو, کبھی بھوکا نہ سوئے. اللہ سب کو رزق دیتا ہے, تنگی آ بھی جاتی ہے, لیکن اگر آ جائے تو ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں. اسی طرح کا ساتھ ہماری دوست حکومت چائنا اور وہاں کی جو نیشنل سوسائٹی چائنیز ریڈ کراس وہ ہمیں دیتی رہتی ہے. میں ان کا ممنون ہوں, وہ ہمیشہ سے ہمارے دوست رہے. اس سے پہلے بھی پہلے فیز کے اندر 20,000 بچوں کو مختلف اشیاء فراہم کر چکے, جس میں اسکول کے بیگز تھے, جس میں لنچ باکسز تھے, جس میں چھوٹے چھوٹے جو پینٹس ہیں, کلرز ہیں, اس طرح کی جو چیز تقریباً 6-7 اور آئٹمز جو یہ دے چکے ہیں. اور اس فیز کے اندر وہ تقریباً 5-5.5 ہزار جو ہے وہ فوڈ کے پیکس جو ہے وہ دے رہے ہیں. آج کا جو پیکج ہے اس میں 10 کلو آٹا ہے, 2.5 کلو بناسپتی گھی ہے, 2.5 کلو باسمتی چاول ہے, 2 کلو چینی ہے, اور بسکٹس کے 4 پیکس ہیں. یہ جو ہے یہ ہم دے رہے ہیں. اور PRCS اور ہمارا چائنیز فیڈریشن فار پاورٹی ایلیویشن مل کے جو یہ کام انشاءاللہ عزیز کر رہی ہے, ظاہر ہے کہ ان کی مدد سے یہ ہم 10,000 اسکولوں کے اندر یہ 12 آئٹمز جو ہیں یہ ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے اس سال کے اندر انشاءاللہ. میری اللہ سے دعا ہے اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. میں جب یہ راشن پیک بانٹتا ہوں خوشی بھی ہوتی ہے, مجھے دکھ بھی بڑا ہوتا ہے. خوشی تو اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ نے اس قابل بنایا کہ ہم تھوڑا بہت کر سکیں. دکھ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. کوئی کسی کو جب دیتا ہے تو اچھی بات ہے, جب کوئی کسی سے لیتا ہے تو وہ اس کے دل پہ جانے کیا گزرتا. سو میری یہ اللہ سے دعا ہے کہ یہ وقت نہ آئے کسی پر,
لیکن اچھا برا وقت آ جاتا ہے، جب آ جائے تو پھر انسان کا دارو ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم ایک قوم ہیں، ہم دینے سے بھی گھبراتے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا وہ وقت ضرور آئے گا جب ہم سب زکوٰۃ دینے والے بن جائیں گے۔ اللہ کرے کہ ہم زکوٰۃ دینے والے بن جائیں اور پاکستان دنیا کو قرضہ دینے والا ملک بن جائے۔ یہ میری دعا ہے اللہ سے، اور یہ ممکن ہے۔ اس کے لیے میں نوجوانوں کو، ٹیچرز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنا قومی رویہ بدلنا پڑے گا۔ ہمارے جو گفتگو کے ٹاپکس ہیں انہیں تبدیل کرنا پڑے گا۔ ہمارے ٹاپکس بالکل ایسے ہی، کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں کہ کنویں کے مینڈک کی جو گفتگو ہوتی آپس میں، کیونکہ انہوں نے آسمان کا صرف ایک حصہ دیکھا ہوتا ہے، وہاں تک محدود ہوتی ہے۔ اگر آپ بین الاقوامی چینلز دیکھیں تو ان کے ٹاپکس بالکل فرق ہیں۔ ان کے ٹاپکس یہ ہوں گے کہ دنیا 20 سال کے بعد کہاں ہوگی، کیا ان سڑکوں پر یہی گاڑیاں ہوں گی پٹرول اور ڈیزل والی یا الیکٹرک کارز ہوں گی، ڈرونز کی کیا آمد و رفت ہوگی، کمیونیکیشن کے ذرائع کیا ہوں گے، انرجی کے ذرائع کیا ہوں گے، دنیا کا سب سے امیر ترین ملک کون سا ہوگا، اور دنیا میں سب سے پاپولر پروفیشنز کون سے ہوں گے۔ ہمارے یہ ٹاپکس ہی نہیں ہیں، ہماری گفتگو میں یہ کچھ شامل ہی نہیں ہے۔ آج اگر ہم شامل کر لیں اور اس طرف چل پڑیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان دنیا کو لیڈ کرے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے۔ آسٹریلیا میں 2 لاکھ بچوں کا ذہانت کا کمپٹیشن ہوتا ہے، فرسٹ آنے والا بھی پاکستانی، سیکنڈ آنے والا بھی پاکستانی۔ کوئی کمی ہے مجھے بتاؤ؟ پھر دکھ ہو نہ ہو، کیوں نہ ہو دکھ کہ ہماری ڈائریکشن درست نہیں ہے۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنا ہے، ان کو فالو کرنے میں ہی بھلائی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی اہمیت پر جتنا زور دیا ہے وہ شاید کسی اور دنیا کے مذہب میں آپ کو نہیں ملے گا۔ تعلیم جیسے کمپیوٹر ہے، جیسے سائنسز ہیں، انوویشنز ہیں، آؤٹ آف دا باکس سلوشنز ہیں چیزوں کی، اس کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے۔ اور یاد رکھیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ HSN کالج کا بچہ ہی وزیر اعظم بن سکتا ہے، اس اسکول کا بچہ بھی وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ ہر اسکول کے اندر ٹیلنٹڈ بچے موجود ہیں، کسی چھوٹے سے گھر کا بچہ اٹھ کے وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ آنے والا دور اور اس کی سیاست کی ڈائنامکس تبدیل ہو رہی ہے۔ وہ جو ذہنی غلامی بڑے عرصے سے ہم پر طاری تھی، آہستہ آہستہ چھٹتی جا رہی ہے، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ موروثی سیاست، آئندہ آنے والی سیاست کا دار و مدار ٹیلنٹ کے بیس پہ ہوگا، محب وطنی اور خدمت کی بیس پہ ہوگا۔ اس لیے میں ہمیشہ بچوں کو بتاتا ہوں کہ آپ بن سکتے ہیں اس ملک کے وزیر اعظم اگر ہے جذبہ تعمیر زندہ، تو وہ آپ کو محنت کرنا ہوگی آگے آنے۔ کسی اسکول کا بچہ بھی وہ آگے جا سکتا ہے۔ سو میں آخر پہ کووڈ-19 کے حوالے سے ایک اعلان کر کے اس گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ریڈ کریسنٹ کرونا کیئر ہاسپٹل کے اندر خوشخبری یہ ہے کہ ہم کووڈ ویکسینیشن کا آغاز کر رہے ہیں، اور وہ واحد ایسا ڈیولپمنٹ سیکٹر کا ہسپتال ہے پاکستان میں جس کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے، جہاں پہ یہ ویکسینیشن دی جائے گی گورنمنٹ کے تعاون سے۔ سو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ یہ ویکسینیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ 1166 یہ نمبر ہے، وہ 1166 پہ اپنے آپ کو رجسٹر کریں اور وہ ویکسینیشن جو ہے وہ اپنی کروائیں۔ ایک دفعہ پھر میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعائیں ہیں۔ اس شعر پہ بند پہ میں اختتام کروں گا۔ کسی بابے نے کہا تھا، کسے ستے نو جگایا ہی تے 10 خاں، کسے بھکھے نو رجایا ہی تے 10 خاں، او کسے روندے نو ہسایا ہی تے 10 خاں، راہ چوں روڑا ہی ہٹایا ہی تے 10 خاں، وے تو زخمی کسے دا پھٹ نہیں سیتا تے ایویں پھیری ہو تسبیح تے ککھ نہیں کیتا۔ انسان کی خدمت دنیا کا سب سے بڑا عمل ہے، اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں تو اللہ
یہ زندگی بھی ہمیں کامیاب کر کے دے گا اور آخرت والی بھی.